الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے، اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ تفصیل آج بیان کرنی ہے، ایک اور اسلوب سے اور ایک دوسرے انداز سے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، اور یہ ہمارا اعتقادی مسئلہ ہے۔ اعتقادی مسئلہ کیا ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، ٹھیک ہے نا؟ الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان کی تفصیل اور تشریح میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں جو سمجھنی چاہیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس شے کا زبان سے اقرار کرنا، لیکن زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایک آدمی زبان سے جتنی بار مرضی ہے اقرار کرے اللہ کی توحید کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لیکن جب اس کا دل گواہی دے گا تو پھر وہ ایماندار ہے۔ دل بھی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ہے کامل ایمان۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ ہر مسلمان کو کچھ چھوٹا پڑا ہوا ہے، زیادہ پڑا ہوا ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام نام اس کا ہی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ کو سچا جاننا، ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سچا ماننا، اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ دل خود مانے کہ اللہ ہے، دل نہیں مانتا اور وہ اقرار کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ منافق ہے، نفاق ہے۔ خیر، بات دوسری طرف میں نہیں جاتا، جو بات میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ جس کو میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے وہ یہ ہے
کہ ایمان جو ہے ایک کی وہ کیفیت ہے جو میں نے بتائی ہے. ایک کیفیت یہ ہے کہ ایمان کس کے درمیان ہے؟ بین الخوف والرجاء. انشاءاللہ آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. ایک دن میں نے اور آپ نے باری باری اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے. وہ کب پہنچنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس علم رکھا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا. اس میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کب مرنا ہے، مرنا ضرور ہے. تو ایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور رجاء یعنی خوف اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا، اس کے درمیان ایمان ہے. آپ نے جس نے دعائے قنوت یاد ہے، جس کو دعائے قنوت جس کو بھی یاد ہے، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ نرجو رحمتک ونخشی عذابک. نرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بس یہ ایمان ہے. ایمان بین الخوف والرجاء کا یہی معنی ہے. نرجو رحمتک، اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، ونخشی عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بس یہ ہے ایمان. اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، پھر ایک دو حدیثیں اور سناؤں گا. اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس کا بیان کرتے ہوئے چھوٹا سا ایک بہت ہی کم علم آدمی بھی، کچھ نہ جاننے والا بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ضرور جانتا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے. ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سپرد کر گئی اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے. چھوٹے بچے تھے، جوان ہو گئے. اللہ اکبر. بے شمار حدیثوں کے وہ راوی ہیں اور کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت عطا فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بچوں کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں لمبی بات نہیں کرنا، کوئی بات اور کرنا چاہتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ما شتمنی ولا ضربنی ولا قہرنی، کہتے ہیں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور 10 سال میں کبھی حضور نے مجھے گالی نہیں دی، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں. اور حال یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے انس جاؤ وہ وہاں کام کراؤ، وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ڈھونڈتے انس کہاں گیا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھئی، حضور فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا کدھر چلے گئے، یہ بھی نہیں فرمایا، کچھ ڈانٹا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلتے ہوئے دیکھتے اور مسکرا دیتے.
مسکرائے، کچھ بات نہیں فرمائی۔ تو حضرت انس کی بڑی باتیں، مجھے بھی چھوٹے اس معمولی آدمی کو بھی بہت ساری باتیں یاد ہیں۔ میں صرف جو حدیث ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب، اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس آئے، ایک جوان کے پاس آئے، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، اور وہ آخری سانس لے رہا تھا زندگی کے، وہ زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، دیکھو کیسی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف تجدو، کیا بیٹے آپ کو کیا حال ہے آپ کا، اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو، یہ پوچھا۔ تو اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ، ارجو اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس بچے نے یہ کیا کہا، ارجو اللہ، میں اللہ کی رحمت کا یا رسول اللہ امیدوار ہوں۔ اور اگلی بات کیا کہی، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے بھی بہت ڈرتا ہوں، اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، اور میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو نا، اصل ایمان یہی ہے کہ میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اور اللہ کے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ وہ مقام ہے جس کو ہر ایک نہیں پہچانتا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضور کے ماننے والوں نے پہچانا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا جو اس وقت جو میرے سامنے مضمون ہے اس کے مطابق میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہ جو مضمون ہے میں اسی کے مطابق آپ کو بات سنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور فرما رہے تھے، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جس پر اللہ رحم کرے گا وہی داخل ہوگا۔ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر کون داخل ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا وہ داخل ہوگا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی محبوب بیوی، وہ کہتی ہیں، میں نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی، یا رسول اللہ آپ بھی، یہ بات کہی کہ آپ بھی یا رسول اللہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر خود فرمایا کہ ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ، عائشہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگی، قلت تو یا رسول اللہ انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں داخل ہوں گے، آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فوضع یدہ علی حامتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا عائشہ میں بھی نہیں جاؤں گا جنت میں الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں مجھے نہیں لے لیں گے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور ایک بار نہیں فرمائی، ثلاثاً 3 بار یہی بار بار حضور فرماتے رہے کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اس دن، اس وقت جنت میں جاؤں گا جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی خوبصورت بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت کا یہ حال ہے کہ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضور اللہ تعالیٰ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضور سے فرما رہے ہیں۔ قل یا عبادی الذی، کہہ دیں یا رسول اللہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ میرا پیغام ہے۔ یا عبادی الذی، یا عبادی، اے میرے بندوں کا معنی کیا ہے؟ آپ اور میں تو اپنی جگہ پر، اولیاء اللہ اپنی جگہ پر، قطب الاقطاب اپنی جگہ پر، یہ تو پیغام دیا جا رہا ہے ڈاکوؤں کو، چوروں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو، سب کو بلا کے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ آگے کہا اسرفو، یا عبادی الذین اسرفو، اے میرے بندو جنہوں نے چوریاں کی ہیں، جنہوں نے ڈاکے مارے ہیں، جنہوں نے زنا کیے ہیں، جو کچھ بھی ہو، اسرفو کا معنی یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میری رحمت سے جو کچھ کر چکے ہو کر چکے ہو، جو کر چکے ہو کر چکے ہو، اللہ کی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ اکبر، سارے، کتنے سارے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کی بلندیوں تک بھی گناہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ اب تو آسمان کی بلندیوں تک بھی میرے مجھ سے دور ہو، تو فرمایا نہیں میرے قریب ہو جا۔ اور قریب کیسے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک بالشت قریب ہو گے تو میں 2 بالشت تیرے قریب ہو جاؤں گا، اور تم 1 ہاتھ میرے قریب ہو جاؤ گے میں 2 ہاتھ تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ وَأَتَانِي يَمْشِي، میرے پاس چل کر آؤ گے تو میں امشی ہر والا تن، میں بھاگ کے دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا کہ آؤ میرے بندو میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ دوڑ کے میں کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب لمبی بات کرنے کا موقع نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کیا خوبصورتی سے بیان کیا، میں ایک آدھ منٹ میں بتا دوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کہاں گیا؟ جنگل میں گیا اور جنگل میں گیا، اس کے پاس اونٹنی تھی، اور وہ سو گیا، ساتھ اس پر سامان بھی تھا، وہ سو گیا۔ جب وہ
سو گیا، تھوڑی دیر بعد اس کو اونگ سے نکلا، نیند سے نکلا تو اونٹنی جا چکی تھی جو اونٹنی جا چکی۔ اب وہ سوچتا ہے میں کدھر جاؤں، میں کدھر جاؤں، کوئی شے نہیں، نہ پانی ہے نہ روٹی ہے۔ اس نے کہا چلو میں لیٹ ہی جاتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں۔ اب لیٹ کے وہ اٹھا نا، جب لیٹ کے اٹھا پتہ ہے کیا بنا؟ نوید کو بھی نہیں پتہ کیا بنا میرا بچہ ہے نا تو وہ اس کو کسی کو نہیں پتہ۔ اچھا وہ کیا کہتا کیا ہے؟ اب وہ جو بیٹھا وہ اٹھ گیا، اچانک کیا دیکھتا ہے تو وہ اونٹنی جو ہے پاس بیٹھی، اچانک دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی وہ جس پر میں بیٹھا تھا وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تو پتہ کیا وہ بھول گیا، شوق میں بھول گیا، حضرت شوق میں بھول گیا، اور کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ حدیث میں آتا حضرت میں اپنے تو آتے بنائے، اپنے بات سے تو نہیں بنایا۔ اب وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے بولنا بھی حال نہیں رہا کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا رب تو میرا بندہ، یہ خوشی میں کہہ رہا ہے، خوشی میں کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے بندے سے جب بندہ، یہ مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال دی کہ بندہ بہت دور چلا گیا تھا اللہ سے، جب اللہ اس کو بلاتا ہے تو وہ اسی طرح کرم کے ساتھ بلاتا ہے، مہربانی کے ساتھ بلاتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ بھائی، ایک مجھے شعر ایسا یاد آیا، بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی، بعض لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، پنجابیوں کو تو شاید آ جائے، جو عربی فارس جو پشتو والے ہیں وہ بالکل بھی نہ جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیف الملوک کا شعر ہے۔ کیا ہے حضرت؟ وہ کہتا ہے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ کوئی آپ کو پتہ لگے کیا کہا حضرت؟ پتہ لگ گیا کیا کہا؟ کیا خوبصورت بات کہی، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ بھائی اللہ کی رحمت کس طرح اس نے، شاعر نے کس طرح سادہ زبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر کر دیا، اپنی حماقتوں کا بھی ذکر کر دیا، اپنی مہربانی کا بھی ذکر کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان۔ ایمان سے میں قرآن مجید کھولتا ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے قرآن مجید کھولنے کی، تو میں جہاں بھی قرآن مجید کھولوں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت میرے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا صفت سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اور وہ جو اس کا نبی ہے، میں وہ بھی آج پڑھ رہا تھا مولانا، کل میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ، بالکل کل ہی میں نے یہ حدیث پڑھی، میں نے کہا یہ بھی سنا دوں گا۔ حضور اقدس لمبی بات ہے، میں مختصر اب کر لیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے۔ حضرت جبریل نے کہا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ پوچھو تو صحیح میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔
روتا ہی جا رہا ہے، روتا ہی جا رہا ہے۔ انہیں کہا یا رسول اللہ، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے رو رہے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے، میری امت کا کیا بنے۔ لمبی حدیث ہے، ساری مجھے یاد ہے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا، بات اسی پر ہی ختم کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جبریل کو کہہ، اللہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ اپنی امت کے بارے میں تو آپ غمگین نہ ہو، آپ اپنی امت کے بارے میں بالکل غمگین نہ ہو۔ اب آگے کیا بات ہے، بات ختم ہونے لگی ہے نا، تو میں آپ کو آخری بات بتاؤں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت جبریل پیغام لے کے آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غمگین نہ ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوگا تیرے، میں راضی نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، بناوٹی نہیں سنا رہا ہوں۔ میں جب تک ایک میرا بندہ امتی جہنم میں رہے گا میں اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمایا میں راضی کر دوں گا۔ وآخر دعوانا